قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو اس مالک توفیق سے صرف تلاوت ہوا ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جازو اللہ ہے اور ایک مقام پر مفسرین کرام مدارک کہ ایک معلومات شان والے معلوم نام سے عظمت والے دنوں سے مراد کسی ماہ کے کسی 10 درجہ کے لیے اور یہ تفسیر مروی ہے امام الاولیاء امام الکل حضرت علی المرتضی شیر خدا علیہ السلام اور دوسرے راوی اس تفسیر کے حضرت امام شباب پاک علیہ السلام اور تیسرے راوی اس کے حضرت عبداللہ ابن عباس المفسرین اور پھر آگے حضرت اللہ تعالی
ان دنوں کی عظمت یہ شانوں والے عظمتوں والے دن آتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے کریم آقا و مولا سیدنا مرشدنا سندنا و مولانا و ملکانا حضور سیدی مرشدی حضرت سید شاہ عبدالحق گیلانی میرے مرشد کریم جیسا سر و عظیم نور اللہ برکتہ ثانی مہر علی کی یاد کی خاطر یہ دن جب آتے ہیں تو ہمیں اپنی عظمتوں کی یادیں کی دلاتے ہیں آج کی یاد کی دلاتے ہیں عظمت والے فریضے یاد کراتے ہیں قربانی یاد کرا دیتے ہیں جہاں باقی عظمتوں والے فریضے یاد کراتے ہیں وہاں ہمارے مولا و آقا اللہ کے عظمتوں والے محبوب سیدنا رسول اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی بھی یہ ہمیں کہ اس وجہ سے کہ خدا کی وحدانیت اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک یہ خدا کا جو تلبیہ اور خدا کی جو وحدانیت بیان کی جاتی ہے یا ان دنوں میں جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ان تکبیروں اور اس تلبیہ کی وجہ سے یہ دن اپنی عظمتوں میں سب سے زیادہ خدا کی بڑائی ان دنوں میں بیان یہ دن اس لحاظ سے کہ اللہ کی کبریائی سب سے زیادہ ان دنوں میں بیان کی جاتی ہے اس کبریائی اور وحدانیت خدا کی وجہ سے یہ سب سے بڑے اور پھر اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا و مولا حضور لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت و بزرگی شان اور کرامت اور آپ کی ولایت اور آپ کی معرفت کا بیان مقررین یہ بیان کا محتاج نہیں جیسے یہ دن عظمتوں والے ہیں یہ دن خدا کی کبریائی میں سب سے زیادہ بیان پڑھا جاتا ہے یہ اللہ اکبر اولیاء کرام میں سے حضور لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کی عظمت کسی چیز سے واضح ہے یا من الشام سے کہ خدا کے ہاں اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا کیا کہ سال میں سے اس مہینے میں خدا کی جتنی کبریائی بیان کی جاتی ہے مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کسی میں ڈنکے بجتے ہیں خدا کی کبریائی کے خدا کے بڑے پان تو ہمارے کریم شیخ کو اللہ نے کتنا بلند مرتبہ عطا کیا اور وہ اولیاء کرام میں کتنے بڑے مقام پر فائز ہیں ان کی کتنی عظمتیں ہیں ان کی کیا شان ہے یہ اللہ نے خود بیان کر دی رسول اللہ نے یہ ایام میں بارکات کاؤ سے مبارک آ رہا ہے اسی 7-8 ذوالحجہ جو کہ سوموار اور منگل کا دن بنتا ہے ہمارے مولا آقا حضور لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو سے اور جیسے خدا کی عظمتوں کا بیان کر رہا تھا کہ ہم کیا شان بیان کریں حضور لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک حقیقت ہے ایک ارشاد پڑا سیدنا باؤ جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ کے مکتوبات مسافر روزہ میں 20 نمبر مکتوب میں حضرت باؤ جی رحمت اللہ تعالی علیہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے مقبول حقیقتاً ذلِ الہی ہوتے ہیں کہ حقیقتاً ذلِ الہی ہونا حقیقتاً ذلِ الہی ہونا میرے جیسے کمفین کو اس کی سمجھ کیسے آئی خدا کی قسم جب حضور لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مثال باکمال ان عظمت والے انسانوں والے دنوں میں ہوا جن میں سب سے زیادہ خدا کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی بیان کی جاتی ہے تو اس وقت مجھے
خدا کی رحمت کا سایہ ہیں، ظل الہی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا سے جب انسان چلتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے یہ کتنی شانوں کا مالک ہے۔ دار و مدار دنیا پر، جس طرح حدیث میں رکھنے آتا ہے نا کہ دار و مدار نیتوں پر ہے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دار و مدار جب انسان دنیا سے سفر کرتا ہے تو اس کی سفر کی شان پر ہے کہ اس نے آج کیسے سفر کیا۔ تو حضور لالا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب سفر کیا، دنیا کو چھوڑا، تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ خدا کی قدم جیسے وہاں میدان عرفات تھا، اسی طرح کوڑے میں بھی میدان عرفات قائم ہے۔ ہمارے شیخ نے جب رفت سفر باندھا، اس دنیا کو خیر آباد کہا، تو جیسے وہاں مکہ شریف میں میدان عرفات میں حج کی رونقیں نظر آتی تھی، اسی طرح آپ کے جنازہ پاک پر میدان عرفہ اور حج کی رونقیں نظر آتی تھی۔ یہ ہے ذل الہی، یہ اللہ والے ذل الہی ایسے معبود بھی ہوتے ہیں جو خدا کی رحمت اپنا سایہ ہوتا ہے، اور کبریائیاں آپ کی بڑائی، عظمت، عنایت، مقبولیت، معرفت کی شان۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ دن ہی وہ ہے کہ جن میں خدا کی صفت ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب اللہ ان دنوں میں اللہ 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 کرتے رہو، یہ وہ دن ہے، اور یہی وہ دن ہے کہ جن میں ہم لوگ حضرت لالا جی لالا جی لالا جی لالا جی کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حسن اہتمام سے آپ کو ایسے دن عطا کہ آپ کی یاد آ جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ دن ہے جن میں اللہ اللہ ہوتی ہے، تو آپ اللہ والوں میں سے آپ کا وہ مقام ہے، وہ عظمتیں ہیں، وہ شان ہے، وہ کرامتیں ہیں، وہ سلطانیاں ہیں ولایت میں۔ مخصوص طور پر قرآن ان دنوں کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں اللہ کو یاد کرو، ان دنوں میں آپ کا وصال پاک۔ ہم کیا خدا نے آپ کو کتنے اور تکبیریں 9 سے لے کر 13 تک واجب ہیں، اور محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں بھی پڑھنا بہتر ہے، اور صرف دھیمی آواز سے نہیں فرماتے ہیں، اگر کوئی اونچی آواز سے بھی پڑھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ دل خدا کی کبریائی کی کا ڈھنکا بجانے کا، بازاروں میں، مسجدوں میں، دکانوں میں، گھروں میں بچوں سے کہو یہ خدا کے ڈھنکے بجانے کے دن ہے، جو دن اللہ کے ایام ہیں، ایام الہی ہیں، ان دنوں میں ہمارے شیخ کریم ذل الہی نے بتایا یہ ایام الہی ہیں، ہمارے کریم شیخ ذل الہی، ان دنوں میں آپ نے دنیا سے رکھتے سفر باندھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ پتہ ہے یہ بھی کہ جس طرح سرکار بغداد فرماتے ہیں نا کہ اخرج شموس الاولین و شمس علی افق الاعلی لا تغرب، اسے حضرت مجدد الفانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت غوث پاک کے شعر کو بات میں لکھا، حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں اخرج شموس الاولین، پہلوں کے سورج غروب گئے اور شمسنا علی افق الاعلی، میرا سورج اس افق پر چمک رہا ہے جس سے اوپر کوئی سورج نہیں ہے، اور قیامت تک اور قیامت میں بھی چمکتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اب جب بھی یہ عظمت والے اور کبریائی والے دن آتے ہیں تو حضرت غوث پاک کا یہ سورج سیدنا حضرت شاہ عبداللہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ چمکتا ہے، سبحان اللہ، چمک رہا ہے، چمکتا رہے۔ یہ آپ کے جد امجد حضرت غوث پاک کا ارشاد ہے کہ میرا سورج اس بلند افق پر ہے جس سے اوپر کوئی سورج نہیں۔
میری ولایت اور مقبولیت اور معرفت کے سورج کی بلندیاں اور بزرگیاں کیا ہیں؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اس کفو کے اعلیٰ پر ولایت کے سارے سورج جس سے نیچے اوپر کوئی نہیں ہے، مقبولیت کے سارے سورج اس سے نیچے ہیں۔ تو سیدنا حضرت جی حضرت شہنشاہ بغداد کے سورج ہیں، اور جب بھی یہ خدا کی کبریائی والے، اللہ کی عظمتوں والے اور کعبۃ اللہ کے طواف والے دن آتے ہیں، جیسے اللہ کی بزرگی کے ڈنکے بجتے ہیں۔ ہمارے لالا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولایت، معرفت، مقبولیت، ساری چیزوں کے ڈنکے نہ بجا۔ یہ کیوں؟ سرکار بغداد نے فرمایا یہ میرا سورج، میرا سورج آپ فرماتے قیامت تک افق کے اعلیٰ پر۔ دیکھیں کہ کیسا یہ اتفاق نہیں ہے، اسے حسن اتفاق ہم نہیں کہہ سکتے، یہ حسن اہتمام ہے۔ ایک ہوتا ہے حسن اتفاق، اتفاق بھی نہیں ہو جانا۔ سرکار فرماتے ہیں جس طرح نیت پر دار و مدار ہے، دنیا سے سفر کرنے پر بھی دیکھا جاتا ہے جانے والا کے شان سے جانا۔ یہ حسن اہتمام ہے، ہم خوش نصیبوں کے لیے یہ حسن اہتمام ہے کہ ہمارے کریم شیخ جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایام ہے، وہ دن ہے جب ہم نے غور کیا کہ یہ تو وہ دن ہے جن میں سب سے زیادہ خدا کی کبریائی کے ڈر کے خدا کی وحدانیت کے ڈر کے ان میں تو حدیث میں آتا ہے شجر و حجر و نباتات پتھر بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ اے ہمارے کریم شیخ ان دنوں میں دنیا کو چھوڑ رہے ہیں کہ جن دنوں میں پتھر بھی خدا کی وحدانیت اور کبریائی بیان کر رہے ہیں۔ جن دنوں میں تو پتھر بھی خدا کی عظمت اور کبریائی بیان کر رہے ہیں، اور سرکار فرماتے ہیں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ شان سے۔ اور حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا سورج ہے افق کے اعلیٰ پر ہی چمکے، اور جب بھی یہ عظمت والے دن آئیں گے جسے خدا کی جیسے عظمتیں بیان کی جاتی ہیں، میرے سورج کی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اسی طرح یاد انشاءاللہ۔ یہ ہے آپ کی شان ولایت، شان مقبولیت، آپ کی عظمتیں، آپ کی بزرگیاں، اور حضرت عارف رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیونکہ گولڈا شریف میں سب کچھ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے پوری حیات طیبہ حضرت باوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ارشادات کے مطابق مسنوی شریف کے پیرائے میں ڈھل کر آپ کی حیات طیبہ ہوئی۔ 46 سال تک بہت کے خدا کی 46 سال تک حضرت غوث پاک کے میدانوں کے مہمانوں کو کھانا کھلانا، ان کی فریادیں سننا، ان کی جھولیاں بھرنا، انہیں بیت سے نوازنا، مخلوق خدا کا ٹوٹا ہوا رشتہ خدا اور خدا کے رسول سے جوڑے، بیماری میں بھی، علالت میں بھی، جوانی میں بھی، بڑھاپے میں بھی خدا نے وہ استقامت آپ کو عطا فرمائی جس کی مثال نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے کہ خود ٹرپ لگی ہوئی ہے اور اللہ آتا ہے حضور مجھے یہ تکلیف ہے، یہ پریشانی ہے، کوئی درد کرتا ہے پاک بڑے دور سے آیا ہوں، شاید فرماتے ہیں گل کر کیا تکلیف ہے، بول تو صحیح، مجھے نہ دیکھ کہ میں ویل چیئر پر، یہ نہ دیکھ کہ میں کس حالت میں ہوں، مجھے ٹرپ لگی ہوئی ہے، ارے مجھے حضرت غوث پاک نے بٹھایا ہے، ان کا نمائندہ ہوں، حضرت شیر خدا علیہ السلام کا بیٹا ہوں، اور آل بیت پاک علیہ السلام کا سجادہ نشین ہوں، تو بات تو کر، میری حالت کو نہ دیکھ، تو اپنی عرض کر۔ اور پھر ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اور ہاتھ اٹھتے ہیں تو گنجے شکر کی طرح گنجے فضل خدا بن جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جا اللہ فضل کرتا ہے، اللہ فضل اللہ فضل کرے، اللہ نے آپ کو یہ عظمتیں عطا فرمائی 46 سال تک، اور یہی تصوف ہے حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔
آپ یہ جو سب کچھ غرباء مساکین کے ساتھ کرتے رہے، ابو کے خدا کو کھلاتے رہے، پلاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سب کچھ حضرت رومی کا بنایا ہوا رستہ تھا جو حضرت بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو گھٹی میں پلا دیا تھا۔ دل بدستاور کے حج اکبر، دل بدستاور کے حج اکبر، بس ہزارہ کا بیک دل بہتر۔ ایسے غرباء اور مساکین اور مخلوق کے خدا، ان کے دل جیت لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل جیت لو، یہی حج اکبر ہے، یہی حج اکبر ہے۔ آپ نے 46 سال تک یہ حج اکبر ادا کیا، اللہ کی قسم آپ نے یہ حج اکبر ادا کیا تو اس کے بدلے میں جب آپ نے دنیا سے سفر فرمایا تو حج والے دن فرمایا جب حج پڑا جاتا یہ حج حیات طیبہ میں آپ 46 سال تک یہ حج اکبر حضور لالا جی رحمۃ اللہ تعالی نے ادا فرمایا، اور جب وقت وصال آیا تو اللہ کریم نے اپنی طرف سے اپنا وہ حج ادا کر کہ جو مکے میں ادا ہو یوں لگتا تھا کہ جیسے میدان عرفات سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلیمات ہیں جن پر آپ کی حیات اور ہزاروں کعبوں سے یہ حج ہے، ہزاروں کعبوں سے یہ حج ہے۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہزاروں کعبوں، اور اسی لیے میں کرتا دیکھیں وہ تبرک اور رحیم سارے لکھتے ہیں کہ جب حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال کا کمال ہوتا ہے تو اس سے پہلے زلزلہ نہیں تھا، زلزلے آتے ہیں، زلزلے لوگ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں شکایت دے کر کہ حضور دعا فرمائیں، بڑے سخت زلزلے آ رہے ہیں، زلزلے نہیں تھے، آپ کی عظمت ہے۔ لالا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رفعت شان دیکھیں، آپ کا مقام مقبولیت دیکھیں، بارگاہ خداوندی میں آپ کتنے لاڈلے اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لوگ جا کر کرتے ہیں حضور زلزلے نہیں، کیا کریں؟ سبحان اللہ۔ حضرت رومی رحمۃ مولانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے مولا جلال الدین رومی، ہمارے مولا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مولا جلال الدین رومی فرماتے ہیں تھم جائیں گے جب رومی دنیا کو چھوڑے گا، سفر کا ارادہ کرے گا تو خود تھم جائے۔ خدا کی قسم تو یقین لیتے ہیں اسی طرح ہوا، جب حضرت رومی کا وصال ہوا تو زلزلے تھم گئے۔ ہمارے شیخ سیدنا و مرشدنا حضور لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک کمال ہوا کہ وہ کرونا ٹوٹ گیا، اس نے بھائیوں کو بیٹوں سے، بیٹوں کو بیٹوں سے، اولادوں کو باپوں سے، باپوں کو اولادوں سے جدا کر وہاں زلزلہ تھم گیا اور جہاں کرونا ٹوٹ گیا۔ ڈر کے مارے لوگ اپنے جنازے نہیں پڑھا کرتے۔ جب حضور لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک کمال ہوا، سلطان التصوف کا جب وصال پاک کمال ہوا اور پھر کیا ہوا، دنیا ایک دوسرے کو چھینے سے اور چھاتی سے لگا کر ملتی، ایک دوسرے کو چومتے تھے اور گلے لگا کر روتے ہوئے خدا کی قسم جنازے میں ملنے تھے، کوئی ماسک وغیرہ نہیں تھا، ساری پابندیاں آپ فرماتے تھے جب میں سفر کروں گا تو زمین ترن والا چاہتی ہے، زلزلے تھم جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے محبوب اللہ اور رسول کے محبوب حضرت لالا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا زلزلہ وہ زلزلہ کرونے والا